میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی ہے کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے؟ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے نہ محبت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا کپڑا کتنا تھا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں کی شادی میں تم نے کتنے کپڑے بنوائے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے گھنٹے تم نے انسٹاگرام پر اسکرولنگ کرتے ہوئے گزارے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کیا حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھیں گے کہ جب اذان ہوئی تو تم نے نماز پڑھی تھی، اپنا دل صاف رکھا تھا، دل میں لوگوں کے لیے میل رکھی تھی۔ جب میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں تو تم بندے ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کی تھی۔ مجھے یہ بات اکثر خوفزدہ کر دیتی ہے کہ اگر کل کو مجھے اللہ کے سامنے جانا پڑا تو میں کیا تیار ہوں؟ کیا میں کہہ سکوں کہ میں نے سب کام اچھے کیے ہیں؟ نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کل سے بہتر تو بنا سکتے ہیں نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا، تو توبہ کر کے اللہ کو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں نا۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر اسکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹ میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہیں ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں، خود غرضی کا دور۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے؟ اس لیے اپنے آس پاس لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر رکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ ایک فیشنیبل لڑکی جنت کے پتے پڑھنے کے بعد جنت کے پتے تھام لیتی ہے۔ ایک لڑکی جسے اپنی مانگی ہوئی دعا پر یقین نہیں آتا تھا، پیر کامل پڑھنے کے بعد اللہ کے کامل پر یقین کرنے لگ جاتی ہے۔ خود کی قسمت پر رونے والی اور خود کو منحوس سمجھنے والی لڑکی یارم پڑھنے کے بعد خود کی قدر کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک لڑکی جو سال میں ایک دفعہ قرآن پڑھتی تھی، مصحف پڑھنے کے بعد روز ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک لڑکی جو سوچتی تھی چھوٹی سی نیکی سے کیا جگہ، نمل پڑھنے کے بعد اب ہر کام نیکی کی نیت سے کرتی ہے۔ سب ناول وقت ضائع نہیں ہونے دیتے، کچھ کتابیں ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔